کا راجا اپنی سرپرستی کے اندر بدکاری کا ارتکاب کیا کرتا اور کرواتا تھا۔ یہ اہل اللہ لوگ، اللہ کے نیک بندے، یہ پرہیزگار لوگ جب اس مقام پر پہنچے تو انہیں کئی دن مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ تم سنی لوگ ہو، تمہارا اس علاقے سے کیا تعلق، اس جگہ سے کیا تعلق، اس ماحول سے کیا تعلق، تم یہاں سے نہیں ہوتے، یہاں تو مسلسل برائی ہوتی ہے اور سنی لوگوں کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اور آج بھی کچھ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں آپ حافظ ہو، آپ عالم ہو، آپ کے لیے اس چوک میں کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ جب کسی کو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہو، بھروسہ اور وہ کامل مومن ہو اور اسے معلوم ہو کہ میں برائی کا حصہ نہیں بنوں گا تو پھر وہ برائی کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ حضرت سید عثمان نبوی علیہ الرحمہ آپ نے انہیں جواب دیا کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم پکے ڈیرے یہاں پر لگائیں۔ حضرت سید عثمان نبوی علیہ الرحمہ آپ کی یہ بات سن کر، جنہیں ہم لال شہباز قلندر کہتے ہیں، ان کی بات سن کر ان بدکار اور انہوں نے راجا کو خبر دی اور اسے کہا کہ وہ بزرگ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، لہذا تم ہمارے گینگ کا حصہ ہو اور تم ہماری سرپرستی کرتے ہو، تم اپنے سپاہیوں کی مدد سے انہیں اٹھاؤ۔ جب یہ سپاہی حضرت شہباز لال قلندر کے قافلے کی طرف بڑھے، گھوڑوں پر ان کا لشکر ان پر حملہ کرنے لگا، ایسے ہی حضرت سید عثمان نبوی علیہ الرحمہ کی یہ ولایت تھی، سرکار کا موضع تھا اور یہ سرکار کے شہزادے کی ولایت تھی کہ جتنا بھی سپاہیوں کا لشکر تھا سارے کا سارا زمین میں دھس گیا۔ اگر پیچھے جانا چاہتے تو اجازت مل جاتی، آگے بڑھنا چاہتے تو ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے تھے۔ حضرت سید عثمان نبوی علیہ الرحمہ نے جب ان کے وجود سے اور ان کے اس عمل مبارک سے اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی اور یہ کرامت ان عورتوں کے سامنے آئی، تو پھر وہ عورتیں جو پہلے برائی کا ارتکاب کرتی، آپ قاضی سید ہیں اور اس پر لطف کی بات یہ ہے کہ سید قاضی ہیں لیکن مذہب ان کا امام اعظم ابو حنیفہ والا ہے۔ آپ حنفی ہیں، قاضی ہیں اور حنفی ہیں۔ حضرت سید عثمان نبوی علیہ الرحمہ اور جہاں جہاں سے آپ فیضیاب ہوئے، جن جن بزرگوں کی بارگاہ میں آپ پہنچے، جن کے مزارات پر آپ نے حاضری دی، آپ کی سیرت کے اندر آج بھی یہ کلمات موجود ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پر آپ نے حاضری دی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر آپ نے حاضری دی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر 11 ماہ تک آپ نے مراقبہ کیا اور یہاں تک کہ 12 ماہ تک مسلسل آپ نے مدینہ شریف میں بارگاہ رسالت میں مراقبہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عثمان نبوی علیہ الرحمہ، آپ کا نام عثمان کس طرح رکھا گیا؟ آپ کے والد خود حضرت سید کبیر الدین کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تو میں نے عرض کیا آپ اللہ کی حضور دعا کریں رب ذوالجلال مجھے نیک صالح اولاد عطا کرے، تو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ایک صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام تم نے عثمان رکھنا ہے۔ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے اس وقت اسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جنت البقیع میں لے جانا ہے۔ آپ کے والد سید کبیر الدین کہتے ہیں میں نے بچے کی عمر میں اس کا حساب کرتا رہا، آپ کی کرامت کے متعلق مجھے خبر تھی کہ آپ نے فرمایا بیٹا ملے گا، اللہ دے گا، اللہ کے ولی تھے، سید الاولیاء تھے اور ساری ولایتیں جس دروازے سے ہو کے جاتی ہیں اس عظیم دروازے کو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بشارت دی تھی اور یہ بشارت دینا، اس طرح کی خبر دینا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو بعض بہنوں پر اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ وہ بھی غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔
ان پر مزاج کا سید کبیر الدین کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے رضی اللہ عنہ کے مزاج پر آپ کی حاضری دلوائی. کس کی؟ حضرت سید عثمان مروندی بچے کی، بیٹے کی. 384 دن کی عمر ہے، باپ لے کر کہاں پہنچا ہے؟ حضرت عثمان سے نورین کے مزار پر. اب ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے جو اس وقت سید عثمان مروندی علیہ رحمہ کے مزار کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ اپنی حکمرانی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ لال شہباز قلندر کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لال شہباز قلندر کے والد محترم اور لال شہباز قلندر کی حاضری بچپن سے ہی سیدنا عثمان سے نورین کے مزار پر تھی، اور وہ تو وہاں حاضر ہوتے تھے، تم کیوں نہیں ہوتے؟ پتا چلا کہ تم ان کا نام لے کر جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. سید کبیر الدین کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ لال شہباز قلندر سے وہ پیار کر سکتا ہے، چھوٹے عثمان سے وہی پیار کرے گا جو ان کے بڑے عثمان سے پیار کرتا ہو. یہ انداز ان کی سیرت کا تھا. اور دوسری طرف والدہ ماجدہ، ان کو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ تعالی علیہا انہوں نے بشارت دی. کہا اللہ رب العزت تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اور اس بیٹے کے ہاتھ پر بہت سارے غیر مسلم لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوں گے. جب وہ پیدا ہوگا تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کے کان میں تم نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے تم نے اسے رابعہ بصری کا سلام بھی دینا ہے. حضرت عثمان مروندی علیہ رحمہ جو آذربائیجان کے علاقے مروند کے علاقے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ عثمان مروندی علیہ رحمہ وہ تو پکے سنی تھے، پکے حنفی تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے تعلق رکھنے والے تھے، امام علی رضا کے مزار پہ حاضری دینے والے تھے. اتنے عظیم بزرگ جن کا تعلق ان عظیم ہستیوں سے تھا. میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتاؤ عوام الناس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید ہیں؟ کیا عوام کو اس بات کا علم ہے کہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ ہے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے. داتا صاحب شیعہ نہیں تھے، داتا صاحب سنی تھے. میرا حسین سنجانی وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے. ہاں اس سے آگے بڑھو تو ایمان سے بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ وہ سنی تھے. یہ سب لوگ جب سنی تھے اور سنیوں کی بارگاہ میں رہ کر انہوں نے عربی بھی سیکھی ہے، فارسی بھی سیکھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں. زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا. آج لوگ بے نمازی لوگ کہتے ہیں ہم قلندر ہیں، اور ایسے لوگوں کو قلندر کہا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. پوچھ لیجیے فیض ملت سے، مفتی اعظم ہند سے کہ قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر اس شخص کو کہتے ہیں جو مخلوق کے حال سے واقف ہو اور اس کے ظاہر اور باطن پر تجربہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر یوں عبادت کے اندر مگن ہو جائے کہ مخلوق کا حال دیکھ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اس شخص کو قلندر کہتے ہیں. جو شریعت کا پابند ہو، شریعت کے ظاہر کا بھی پابند ہو، باطن کا بھی پابند ہو، طریقت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اس کو قلندر کہتے ہیں. قلندر کے اندر اور صوفی کے اندر ویسے تو معنی ایک ہی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا اس کے اندر عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے. کیا مطلب بنتا ہے کہ ہر صوفی بندہ قلندر نہیں ہو سکتا، اور جو قلندر ہوتا ہے وہ صوفی ضرور ہوتا ہے. مطلب یہ بنا کہ صوفی کا درجہ نیچے رہ جاتا ہے، قلندر کا درجہ اوپر چلا جاتا ہے. جہاں پہ صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ قلندر کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہ انداز حضرت شاہ عثمان مروندی علیہ رحمہ کا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں بس مزار پہ جائیں اور وہاں پر ہم کسی کپڑے کی گرہ لگا دیں تو ہم نے ان کے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا. کچھ لوگ کہتے سید عثمان مروندی کے وارث نہیں ہیں، اور یہ داڑھی چٹ لوگ حضرت عثمان مروندی کے وارث نہیں ہیں. لمبی مونچھیں رکھ کے طرح طرح کے رنگ برنگے لباس پہننے والے یہ لوگ قلندر نہیں ہیں. قلندر وہ ہے جس نے حضرت عثمان مروندی علیہ الرحمہ کی تعلیم پہ عمل کر کے قرآن و سنت میں شریعت مطالعہ پر عمل کر لیا. اسے قلندر کہتے ہیں، اور قلندر بھی ہر بندہ نہیں بن سکتا. اب دیکھو لفظ قلندر
کچھ لوگ تو سوچتے سوچتے اس معنی کو، اس لفظ کو ہی غلط سمجھتے ہوں گے یا اس کے معنی کو ہی غلط سوچتے ہوں گے، مگر اس کے معنی کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور افسوس اس بات پر ہے کہ گزشتہ دنوں کے اندر حضرت سید عثمان مروندی علیہ الرحمہ کے مزار پر معاذ اللہ ان اوباش لوگوں نے، ان جاہل لوگوں نے، جن کے مذہب کی بنیاد صرف خوابوں پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد صرف قصوں پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد صرف کہانیوں پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد صرف اور صرف ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے پچھلے دنوں حضرت شاہ عثمان مروندی علیہ الرحمہ کے مزار پر معاذ اللہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ جاہلانہ رسمیں اور یہ طریقہ آخر وہاں پر جاری ہوا تو کیوں ہوا؟ اس سے مسلک اہل سنت بدنام ہو رہا ہے، اس سے ان لوگوں کی پاکیزہ تعلیمات پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو سارے لوگوں کو کعبۃ اللہ شریف کی محبت کا درس دیتے تھے، جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف جھکنے کا حکم دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو جھکاتے تھے۔ ان لوگوں کی سیرت پر معاذ اللہ اس قدر لوگ حملہ آور ہوئے اور غلط طریقے سے ان کا انٹروڈکشن کروانے کی کوشش کی گئی۔ استغفر اللہ، ہرگز حضرت شاہ عثمان مروندی کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور جو عالم بنے ہیں، دین کے عالم تھے، دین کے خادم تھے، اور انہوں نے ان کی پوری زندگی کے اندر ایسی کسی ایک عادت کا ذکر بھی نہیں ملتا جو آج لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں گاڑیاں بھر کر، ان سے سوال ہے کیا شاہ عثمان مروندی کی اسی طرح زندگی گزری تھی؟ جو رستے پر جاتے ہو کوئی نماز نہیں پڑھتے، اور وہاں رہتے ہو کوئی نماز نہیں پڑھتے، وہاں سے واپس آتے ہو رستے میں کوئی نماز نہیں۔ کیا بے نمازی لوگ اہل اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ جو شریعت پر معاذ اللہ داغ لگانے والے ہوں اور بے نمازی ہوں، نمازیں چھوڑنے والے ہوں، ایسے لوگ حضرت عثمان مروندی کے وارث کہلاتے ہیں؟ نہیں، عثمان مروندی کے وارث یہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، رب کے حضور سجدہ کیا ہے اور رب کے پیاروں سے پیار کیا ہے۔ یہ لوگ اصل میں ہیں۔ اور میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ کتاب نہیں ملی، دعا کریں اللہ رب العزت خیر کرے تو یہ کتاب بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم نماز جمعہ پر یہ کتاب دکھائیں ان لوگوں کو جو حضرت شاہ عثمان مروندی علیہ الرحمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج افسوس اس بات پر ہوتا ہے، گزشتہ دن کتنے خطرناک دن تھے کہ روافض کی طرف سے مسلسل حضرت ابوبکر صدیق کی شان پر حملہ ہوتا رہا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا لوگ کہتے رہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ روافض نے، شیعوں نے تو کافر تک کہا۔ ایسے ماحول کے اندر سلطان باہو علیہ الرحمہ کے وارثوں کو جاگنا چاہیے تھا، ان کے مریدوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، مگر یہ لوگ باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو اس بات پر جب ہم نے کھوج لگایا، پتہ یہ چلا کہ لوگ مرید تو ہو رہے ہیں، لیکن حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا، از رفاظ و خوارج بیزارم من کے سنی دوست دارے چار یارم۔ کہتے میری پہچان یہ ہے کہ میں شیعوں سے بھی بیزار ہوں، میں خارجیوں سے بھی بیزار ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں 4 یاروں کا یار ہوں اور میں سنی ہوں۔ کوئی میری پہچان پوچھے تو بتانا کہ سلطان باہو سنی تھے، 4 یاروں سے پیار کرنے والے تھے، ان کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا خارجیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی پہچان بتائی۔ اور آج دیکھیے ایک پہچان اور سید عثمان مروندی علیہ الرحمہ کی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پر توجہ کریں اور دیکھیں ہمارے ماحول کے اندر یہ تعارف حضرت عثمان مروندی کا کیوں نہیں پیش کیا جا رہا۔ آپ نے اپنا تعارف کیا پیش کیا؟ اپنی زندگی کا حسن، جو سیرت کا حسن تھا، وہ کس چیز کو بنایا؟ حضرت عثمان مروندی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، عثمان چوں شد، عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار۔ سبحان اللہ۔ عثمان چوں شد غلام نبی و چہار یار، امیدش از مکارم عربی محمد است۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا غلام۔ اس وقت عثمان تو ہو گیا
نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا شرف تجھے مل گیا اور تجھے 4 یاروں کی محبت جب مل گئی تو غلامی کا اللہ رب العزت نے تمہیں انعام عطا فرما دیا، تم غلام ہو گیا اور تجھے سیرت مل گئی۔ کب، کس وقت؟ آپ کہتے ہیں امیدش از مکارم عربی محمد است، 4 یاروں کے اخلاق، 4 یاروں کی عادات اور محمد عربی کی عادات اور خصائل، اس پر عمل کرنے سے بندہ مومن بنتا ہے، انسان کہلاتا ہے، غلام کہلاتا ہے۔ اور میری پہچان یہ ہے کہ میں 4 یاروں کے طریقے پر بھی عمل کرتا ہوں اور مصطفیٰ کریم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہوں، سرکار کے خصائل پر بھی عمل کرتا ہوں۔ اس شعر کے اندر حضرت عثمان مروندی نے جو اپنا تعارف پیش کیا ہے وہ تو 4 یاروں کی نسبت جوڑ کر پیش کیا ہے۔ اگر 4 یاروں کی نسبت نہ ہو تو عثمان مروندی کا تعارف پورا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کا تعلق عثمان مروندی سے کیا ہو سکتا ہے جو ابو بکر صدیق کا انکار کرنے والے ہوں، جو حضرت عمر کا انکار کرنے والے ہوں، جو حضرت عثمان ذی النورین کا انکار کرنے والے ہوں۔ حضرت عثمان مروندی سے وہ تعلق اپنا جوڑے جس کا 4 یاروں سے پیار ہے، وہ تعلق جوڑے جس کا سرکار کی سنت سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاص تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ مبلغ ہے، جب باہر نکلے گا کسی نہ کسی مقام پر حضرت عثمان مروندی کا تذکرہ ہوگا، ان کے عرس کی جب تقریبات قریب ہوتی ہیں تو ذکر ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کیا کرو جس مقام پر بھی بیٹھا کرو وہاں پر یہ ضروری سمجھو کہ حضرت عثمان مروندی کا پہلا تعارف یہ پیش کیا کرو کہ عثمان مروندی سید تھے، سنی تھے، حنفی تھے اور 4 یاروں سے پیار کرنے والے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سید عثمان مروندی علیہ رحمہ کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی خدمات دینیاں اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اہل اللہ کی محبت رب ذوالجلال ہمارے قلب و نظر کے اندر اس کے اندر اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔